بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ القرآن اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ تقابل ادیان میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، تو بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ جس کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 20 اپریل 571 بمطابق 9 ربیع الاول عام الفیل بروز سموار کو ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت آمنہ ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا انتقال کب ہوا تھا؟ جس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 6 ماہ پہلے۔ اگلا سوال ہے، جنگ فجار کب لڑی گئی؟ اس کا جواب ہے، یہ لڑائی 580 اور 590 کے درمیان لڑی گئی تھی۔ سوال نمبر 5 ہے، جنگ فجار میں قریش کا سپاہ سالار اعظم کون تھا؟ جس کا جواب ہے، حرب بن امیہ حرب فجار میں قریش کا سپاہ سالار تھا۔ اگلا سوال ہے، حلف الفضول کسے کہتے ہیں؟ تو حلف الفضول جنگ فجار کے بعد خاندان ہاشم، خاندان زہرہ اور خاندان تمیم نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ ملک میں بدامنی نہ پھیلنے دیں گے، غرباء کی مدد کریں گے، مسافروں کے آرام کا خیال رکھیں گے، مظلوموں کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑائیں گے۔ یہ سب جو وعدے ان کے درمیان ہوئے ہیں، اسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور ایمانداری کا اعتراف یہودی بھی کرتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ جاتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ سوال نمبر 8 ہے، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام یعنی پیشے کو پسند فرمایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے کو پسند فرمایا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ سوال نمبر 10 ہے، نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جس کا جواب ہے، بوقت نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول کہاں ہوا تھا؟ جس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، پہلی وحی کے الفاظ کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہے، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات، یعنی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک ہوا تھا۔ یہ پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، وحی کے رک جانے یا عارضی طور پر معطل ہو جانے کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کو فترۃ الوحی کا دور کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کب کیا؟ اس کا جواب ہے، نبوت 11ویں برس میں معراج کا سفر کیا۔ سوال نمبر 15 ہے، مسلمانوں پر نماز کب فرض کی گئی؟ جس کا جواب ہے، سفر معراج کے موقع پر نمازیں اور روزے فرض کیے گئے تھے۔ سوال نمبر 16 ہے، عام الحزن کسے کہتے ہیں؟ جس کا جواب ہے، سال 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق و مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ آپ کو بہت صدمہ پہنچا، اس لیے اسے عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے،
شب ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو بیت اللہ کو دیکھ کر کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکہ، تو مجھے دنیا سے عزیز ہے لیکن تیرے فرزند مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ سوال نمبر 18 ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب ادا فرمایا؟ اس کا جواب ہے 10 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ سوال نمبر 29 ہے سب سے زیادہ وفود کس سال خود چل کر آئے؟ تو اس کا جواب ہے 8 ہجری سے 10 ہجری میں سب سے زیادہ وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سوال نمبر 20 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں سے کب پردہ پوشی فرمائی؟ تو اس کا جواب ہے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں۔ اگلا سوال ہے اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے توحید، رسالت، ملائکہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، یہ سب اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ اگلا سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ارکان اسلام 5 ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج اور نمبر 5 زکوٰۃ۔ اگلا سوال ہے احادیث کی کتنی کتب زیادہ مشہور ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 6 کتب زیادہ مشہور ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے صحاح ستہ میں کون کون سی کتب شامل ہیں؟ تو صحاح ستہ میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے معتزلہ کسے کہتے ہیں؟ اس فرقے کے بانی کون تھا؟ اس کا جواب ہے 2 صدی ہجری کے اوائل یعنی کہ 110 ہجری میں اس فرقہ کی ابتدا ہوئی۔ اس کا بانی ایک اجمی واصل بن عطا تھا جو مشہور صوفی محدث اور عالم دین خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔ ایک روز درس کے دوران بصرہ کی جامع مسجد میں ارتکاب معاصی کبیرہ و صغیرہ اور تعیین کفر و ایمان کے موضوع پر بحث چل نکلی۔ واصل بن عطا نے اپنے استاد سے اس مسئلہ پر اختلاف کیا۔ اس کا خیال تھا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مسلمان ہے اور نہ کافر، چنانچہ وہ اپنے چند اہم خیال طالب علموں کو ساتھ لے کر مسجد کے دوسرے کونے میں جا بیٹھا اور درس دینے لگا۔ اس پر خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتزل عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ اعتزل عزل سے مشتق ہے جس کے معنی الگ ہو جانے، جدا ہو جانے، علیحدہ کرنے کے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے اس فرقہ کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ سوال نمبر 26 ہے فرقہ معتزلہ کے اصول کیا ہیں یا اصول خمسہ سے کیا مراد ہے؟ جس کا جواب ہے معتزلہ کے اصول درج ذیل ہیں جسے اصول خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 وعد و وعید، نمبر 4 بین بین، نمبر 5 امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سوال نمبر 27 ہے معتزلہ کے چند امتیازی عقائد کیا ہیں؟ جس کا جواب ہے قیامت کے دن خدا کا دیدار ممکن نہیں، نمبر 2 شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، نمبر 3 قبر کے عذاب کو تسلیم نہیں کرتے، نمبر 4 قرآن مجید کو مخلوق مانتے ہیں اور نمبر 5 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ معتزلہ کے چند امتیازی عقائد ہیں۔ تو دوستو یہ تھے اسلام کے بارے میں تقابل ادیان کے کچھ بنیادی سوالات جو ہم نے آج پڑھے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیکچر اسلامیات اور ایس کی مزید تیاری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔